اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جوہری ہتھیار رکھنے کا سرے سے کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ ہتھیار وہی ہونے چاہیے جو مقاتلین کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، کمبیٹنٹس کے خلاف۔ غیر مقاتلین کے خلاف استعمال ہونے والے ہتھیار قتل عام کے ہتھیار ہیں، اس وجہ سے بالکل ناجائز ہیں۔ چنانچہ اس طرح کے ہتھیار نہ امریکہ کے پاس ہونے چاہیے، نہ روس کے پاس ہونے چاہیے، نہ برطانیہ کے پاس ہونے چاہیے۔ اور اگر یہ زید بکر کے پاس ہیں تو پھر دنیا میں کسی دوسرے کو اس سے روکنے کے لیے کیا جواز ہوگا؟ حرمت حلت کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کرتے، اللہ کرتے ہیں، انہوں نے کر دیا۔ اب یہ بتانا یہ ہے کہ فلاں چیز کی حرمت کو فلاں جگہ سے کیوں شروع نہیں کیا، یعنی شراب کی حرمت کو یہاں سے کیوں شروع نہیں کیا کہ نشہ ہوگا تو پھر حرام ہوگی۔ اس لیے کہ اگر آپ 2-4 قطرے سے بھی شروع کریں گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ پھر سب کچھ کیا کریں۔ اہل کتاب سے متعلق یہ لا عمل رہا ہے کہ ان کو دعوت دی جائے، ان کے ساتھ معاہدات کر کے معاملات آگے بڑھائے جائیں۔ وہ اگر اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اپنی طرف سے کوئی تعدی نہ کی جائے، اور بتدریج یہ کوشش کی جائے کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں جو قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ آؤ اس بات پر ہم جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ لیکن اگر وہ بھی معاندت کا رویہ اختیار کریں تو پھر آخری مرحلے میں ان کو بتا دیا جائے کہ انہیں اس سرزمین میں محکوم ہو کر رہنا ہے، وہ اگر اس کے لیے تیار نہ ہو تو ان کے خلاف بھی قتال کیا جائے۔ تو یہ پورا لا عمل قرآن میں بیان ہو گیا، اسی کے تحت یہ سارے اقدامات کیے گئے۔